ہمارا مائنڈ ہمیں کیسے چلاتا ہے، ہمارا مائنڈ یا دماغ کس چیز میں دلچسپی رکھے گا جس میں ہمیں مزہ آئے گا، جو چیزیں ہمیں اچھی لگیں گی، ہمارے دل کو لبھائیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ہم سمجھدار ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم سمجھدار ہوں گے تو ہی تو عقل کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو بنایا تھا، یہ سب سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اور اس کو بنانے پر بہت خوش تھا، اور یہی عقل، یہی مائنڈ ہماری زندگی میں ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم سے اللہ تعالیٰ نے حساب مانگا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، عقل یا مائنڈ کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میری عادتیں میری عقل سے میچ کرتی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں کرتی تو آپ کو عادتیں بدلنا پڑیں گی۔ عقل کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو دکھ کہتے ہیں، اور جسم میں ہونے والی تکلیف کو درد۔ دماغ کہتا ہے یہ کر، ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کہتا ہے وہ کر، ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کہتا ہے یہ خوشی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سب کرنے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ دکھ دراصل ہماری خواہشات پورا نہ ہونے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر خواہش پوری ہو جائے گی تو وہ خواہش ہی نہیں رہے گی۔ اگر خواہش نہیں رہے گی تو وہ فنا ہو جائے گی۔ اگر ہماری خواہشات فنا ہو جائیں گی تو انا کا کیا بنے گا؟ جو مائنڈ کی سب سے بڑی اختراع ہے، مائنڈ کی سب سے بڑی اختراع انا ہی تو ہے۔ انا ہی کے ساتھ بیٹھ کر دماغ نئے نئے منصوبے بناتا ہے، اور ہر وقت ہمارے اندر ایک ہلچل مچا کے رکھتا ہے۔ سب چیز پا لینے کی خواہش اور اس کے کھو جانے کا ڈر، یہی تو ہے جو انسان کو اپنے اندر جھانکنے ہی نہیں دیتا۔ ہم ہر چیز پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں۔ جب وہ چیز ہماری ہے ہی نہیں تو مائنڈ ہر چیز پر قبضہ کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ جس چیز پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس چیز کے قبضے میں ہم بھی تو ہوتے ہیں۔ یہ سب ہم اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اولاد ہمیں اپنا مالک سمجھنے لگ جائے، اولاد سمجھے کہ یہی ہیں جن کی وجہ سے میں ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ان حالات میں اولاد ہماری ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اولاد ہماری مالک ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی تو آزاد نہیں، ہر نفس دوسرے نفس کا غلام ہے۔ اس مائنڈ اور عقل کی دنیا میں کوئی بھی تو کسی کا مالک نہیں، سب ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طور غلام ہیں۔ اگر تمہاری قبضہ کی ہوئی چیزیں تم سے دور چلی جائیں تو تم چل کر بھاگ کر ان کو پکڑنے کی کوشش کرو گے، لیکن اگر آپ خود چیزوں سے دور ہو جاؤ تو کوئی بھی چیز آپ کے پیچھے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ چیزیں تمہیں اپنا سمجھتی ہی نہیں۔ ہم ہی ہیں جو ان چیزوں کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ہمیں ان چیزوں کا غلام بنا دیتا ہے، اور ہمارا مائنڈ ہمیں کہتا ہے کہ ان چیزوں کے تم آقا ہو، تم مالک ہو، جبکہ ہم تو ان چیزوں کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے وہ شور مچا مچا کر کہتا ہے میں آقا ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آقا، یہ مالک بعض اوقات انہی چیزوں کے لیے دکھی ہو جاتا ہے، روتا پھرتا ہے ان چیزوں کے لیے، ان خواہشات کے لیے۔ ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان چیزوں کا ہی غلام ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہے؟ جن چیزوں کو ہم غلام بنا لیتے ہیں، باہر طور کسی نہ کسی طرح ہم ہی ان کے غلام ہوتے ہیں، ہم ہی ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ بس ہمارا دماغ ہمیں یہ قبول نہیں کرنے دیتا، اسی لیے تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یہ زندگی کا راز ہے۔